بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ نیک اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی ہب لی من الصالحین۔ اولاد اس دنیا میں ہماری قیمتی متاع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کی طلب رکھتے تھے۔ کیوں؟ اپنی جائیداد کا وارث بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صالحین کا امام بنانے کے لیے۔ 80 برس میں بیٹے کا پیدا ہونا، کتنا فرق تھا عمر میں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خواب سن کر سر جھکا دینا، کوئی دلیل طلب نہ کرنا، نہ ہی کسی ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا، سَتَجِدُونِی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کے بہت فرق کے باوجود باپ بیٹے میں کوئی جنریشن گیپ نہ تھا۔ کیسا قریب رہتا ہوگا وہ نونہال، باپ کے آگے پیچھے، اور باپ لختے جگر کے آگے پیچھے۔ وہ باپ سے یوں جڑے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اشارے بھی سمجھتے تھے اور دل کی زبان بھی۔ کسی بڑے مشن کے لیے ایسی ہی بائنڈنگ مطلوب ہوتی ہے، چاہے باپ بیٹے میں ہو یا بھائی بھائی میں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کردار کیسے صرف نظر کر دیا جائے۔ بچہ تو نہ سمجھ ہے، ماں کا تو ہاتھ کلیجے تک گیا ہوگا خواب سن کر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بھی کوئی عقلی دلیل مانگی، نہ بیٹے کو مزاحمت پر مائل کیا۔ خاندان کے کسی فرد کے گمان میں بھی نہ تھا کہ مینڈھا آ جائے گا۔ تب ہی تو منہ کے بل لٹایا کہ معصوم بیٹے کی آنکھوں سے آخری پیغام کی منتقلی پر چھری کند نہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل گود میں سر رکھتے ہوں گے۔ کبھی تو ماں نے بیٹے سے اس چلچلاتی دھوپ کا ذکر تو کیا ہوگا جب وہ پیاس سے بے چین تھے۔ میں کیسے دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی، پہاڑوں پر جا جا کے جھانکتی تھی کہ دور سے کوئی مسافر، پانی کا کوئی سراغ، کوئی پرندہ کچھ تو نظر آئے کہ جیون کی آس بندھے۔ کتنے گھنٹے چکر لگائے ہوں گے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عرش پر ان کی چکروں کی گنتی لکھی جا رہی ہے۔ روز محشر تک امت کے خاص و عام ان قدموں کے نشانوں کو زندہ رکھیں گے۔ کبھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں آتا کہ میری ماں نے کتنی صعوبت اٹھائی ہے۔ ہمارے سماج کے بچے عموماً ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور باپوں سے شاکی۔ ماں نے زندگی میں کبھی اسرت کے دن دیکھے ہوتے ہیں تو وہ بار بار بچوں سے تذکرہ کرتی ہے کہ یہ پیغمبری گھرانہ ہے۔ یہاں معیار زندگی یہ نہیں کہ شوہر یا ویر یونانی ساحلوں پر کشتیوں میں اس لیے ڈوب جاتے ہیں کہ بالخصوص عورتوں کی بہتر معیار زندگی کی طلب ہے۔ عمدہ گھر، بہترین گاڑی، جدید سہولیات، بہتر معیار زندگی کی طلب میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے مادی دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں کہ اہل خانہ میں ایک پیج پر نہیں ہے۔ اسوۂ ابراہیمی میں ہمیں پورے خاندان کو ایک پیج پر دیکھتے ہیں۔ سعی و جہد اس مادی دنیا کے پیمانوں سے بلند۔ آج ہمارے مسائل میں بڑا مسئلہ جنریشن گیپ ہے۔ بچے سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بتائی گئی تھی کہ بیٹا باپ سے دور اور دوست سے قریب ہوگا۔ آج اس جنریشن گیپ کی وجہ سے بیٹے کے علاوہ باپ بھی، جو بچے کو بچپن سے یہ بتاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تمہاری خواہشوں کی تکمیل ہے۔ ہم مائیں بھی بچوں کے کانوں میں ڈالتی رہتی ہیں کہ فلاں کے باپ نے اتنا کمایا
کہ بیٹے نے تعلیم لندن جا کر حاصل کی، تمہارے باپ کی قناعت پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جنریشن گیپ کی وجہ کبھی مائیں بھی ہوتی ہیں۔ بیٹے خود سر کیسے ہو جاتے ہیں، ہماری گود کے پلے بچے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم والدین معذرت خواہ رویہ اختیار رکھتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی طرح تمہیں باہر نہ بھیج سکے، سیلف فائنانس پر تعلیم نہ دلوا سکتے۔ ہمارا بیٹا ہی ہمارا ہم قدم نہیں تو بیٹے کب کرائے پہ ملتے ہیں۔ اولاد کی عاقبت کی فکر سب سے بڑی ذمہ داری انہیں اللہ کی رضا کا جویا بنانا ہے۔ بیٹوں کی تربیت بچپن سے کیسے کرنی ہے، یہ اسوہ ابراہیمی میں ہمیں بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بت خانے میں بت توڑ کر ہی پیغام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال تربیت سے یہ پیغام چھوڑا کہ تمہارے بعد تمہارے ایمان کی وارث تمہاری نسل ہے۔ اگر ایک بیٹا گردن چھری کے لیے پیش کر سکتا ہے تو یہ باپ پر اعتماد ہی ہے نا۔ اپنے بیٹوں سے گیپ کو کم کیجیے، ان سے شکایتوں کی بجائے ان میں قیادت کے اوصاف پیدا کیجیے، نہ کہ انہیں پیمپر کر کے تن آسان بنائیے۔ کتنے پیار سے رب نے قرآن میں ان باپ بیٹوں کا جگہ جگہ ذکر کیا، ان کے بنائے گئے گھر کو اپنا گھر کہا، ہمیں یہ تک بتایا کہ وہ اس گھر کو بناتے ہوئے کیا دعا کیا کرتے تھے۔ بس رول ماڈل تو وہی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔